ماہ شعبان 2 ہجری کے آخری عشرہ میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 نازل ہوئی، جس کے ذریعے رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ روزے صرف امت مسلمہ یا امت محمدی کے لیے فرض نہیں کیے گئے تھے، بلکہ ہر نبی کی امت نے روزے رکھے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام طوفان ختم ہونے کے بعد کشتی سے اترے اور قربانی کرنے کے بعد ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سابی قوم میں مابعوث ہوئے تو آپ نے 30 روزے رکھے اور فرمایا کہ روزہ اللہ کے لیے ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن نہیں رکھتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصریوں کی غلامی سے آزاد کرانے کے بعد جب کوہ طور پر تشریف لے گئے تو 1 مہینہ تک روزہ رکھے اور پھر اس مدت میں مزید 10 دن بڑھا کر چلہ پورا کیا، جس کے بعد آپ کو تورات عطا ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت بھی 40 دن تک روزہ رکھتی تھی، لیکن بعد میں انہوں نے یہ پابندی اٹھا لی اور اس کی بجائے 24 گھنٹے کا روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ یہودیوں کے روزہ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ افطار کے وقت جو کچھ کھا لیں سو کھا لیں، پھر کچھ نہیں کھاتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور 2 دن کھاتے پیتے۔ عیسائی لوگ 6 ہفتوں تک مسلسل روزے رکھتے تھے، لیکن اتوار کو ناغہ کرتے۔ آغاز ایک بدھ سے ہوتا اور اختتام اتوار پر۔ اسی طرح 34 دن روزہ رکھتے تھے۔ عیسائی مذہب کے ماننے والے روزے میں بھوک پیاس کی پابندی کے قائل نہیں ہیں۔ پوپ نے انہیں کھانے پینے کی اجازت دے کر حکم دیا کہ روزہ صرف خیالات کی حد تک رکھا جائے۔ ابتدا میں مسلمان افطار کے وقت کھانا کھائے بغیر اگر سو جاتے تو پھر دوسرے دن افطار کے وقت ہی دوبارہ کھاتے تھے۔ سونے کے ساتھ ہی روزہ بند ہو جاتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سحری کا حکم دیا اور روزے کا وقت تعین کر دیا، اور اس کے ساتھ سحری اور افطاری کرنے کا وقت بھی بتا دیا گیا اور امت پر سے مشقت کو ختم کر دیا گیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ رمضان سے پہلے انہیں یہ روزے کی فرضیت اور فضیلت آپ خوب بتائیں۔